روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی فرضیت کا حکم قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود ہے۔ روزہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ روحانی، جسمانی اور سماجی لحاظ سے بھی بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یہ آیت مبارکہ واضح کرتی ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا اور اس کا مقصد تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ انسان کو گناہوں اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، جیسے جنگ میں سپاہی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث روزے کی فرضیت کو اسلام کے بنیادی ارکان میں شمار کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ واضح کرتی ہے کہ روزہ ایک خاص عبادت ہے جس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ روزہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے کیونکہ اسے کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا۔ انسان میں صبر اور مشکلات جھیلنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ روزے دار کی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کی رضا، تقوی، جسمانی صحت اور سماجی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے اور برے کام کرے تو اس کا روزہ بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ رمضان میں وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور نوافل میں وقت گزارنا چاہیے۔ سحری اور افطار میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ زیادہ کھانے سے نیند اور سستی آ جاتی ہے جو عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ کھانے میں سادگی اختیار کرتے تھے۔ روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی روزہ رکھ کر دکھاوا کرتا ہے تو اسے آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں روزے کی روح کو سمجھنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔